السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا مبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف ربي عذاب يوم أليم قل الله ما تلوموا عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حضرات گرامی سورہ یونس 12 سے 12 زیادہ الحمدللہ آپ نے مکمل کر لیے تھوڑا اگر آپ اپنے رب کو یاد کریں کبھی کبھی ہم تو تعریف بیان کرتے ہیں اور کبھی اگر تنہائی مل جائے تو اس تنہائی کے اندر اس کی نعمتوں کا اپنے ذہن میں تصور لائیں اور پھر وہ نعمتیں شمار کریں اور ان نعمتوں کا پھر وہ شکر بجا لائیں تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کے ذات کریم نے ہمارے اوپر کتنے احسانات کیے۔ سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمارے اوپر یہ فرمایا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کرنا ہے اور کلمہ شرط کر دی اگر یہ کہتے ہوئے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے اور یہ کتاب پھر اس کے بعد نعمت کہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں عطا فرمائی جس کے بارے میں بے شمار دفعہ فرمایا ہدی للمتقین ہدی ورحمۃ للمحسنین یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت کا راستہ دکھانے والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو محسنین کے لیے راستہ دکھانے والی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو بلندیوں کا سفر جو ہے بالکل آسان کر دیتی ہے اور جو اس کو چھوڑتے ہیں پھر ایسی پستیوں میں ضلالت کی ایسی گمراہیوں میں گرتے ہیں کہ ان کا وہاں سے نکلنا جو ہے بڑا مشکل ہوتا ہے، بھٹک جاتے ہیں، ان کی زندگی بے قید ہو جاتی ہے اور جو اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی پرقید ہوتی ہے، ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، ہمیں اس کے سامنے پیش آج وہی منظر ہے
جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرمایا ہے کہ پہلے کل جو ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو جب کبھی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر اللہ کو بڑا پکارتا ہے اور بڑا ہی اس کے اوپر گریا کرتا ہے، کھڑا ہو کے بھی، لیٹ کے بھی، بیٹھ کے بھی، الٹا سیدھا جیسے اس سے ہو سکتا ہے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ لیکن جیسے فلک کا کشفنا انہو در مردہ کان لگ گیا دونا، پھر جب اس سے اس کو تکلیف کو دور کیا جاتا ہے، اس کی بات کو سن لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کی برسات فرمانا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ جیسے سورہ کاف کے اندر ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کا منظر ہے، ساری دنیا سامنے ہے اور اس دن اس کے سامنے جب ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ پردہ آنکھوں سے گھس کے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آج تو تیری نظر جو ہے بڑی دور تک دیکھتی۔ وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تجھے پہلے بتایا گیا تھا لیکن تو سمجھا نہیں۔ تو یہاں جب اس کی یہ تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی کو کر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے منظر کا بیٹھا ہے كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ جو انتصاف کرنے والے ہیں، جو اللہ کی حدوں کو پھیلانے والے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے ان کی جو گناہ کی زندگی ہے ان کو مزین کر دیتا ہے، لوگ اسی کے اندر بھٹکتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس قرآن کا ذمہ اپنے ذمہ لے لیا اور یہ قرآن 40 سال کی عمر کے بعد پیغمبر خدا محبوب مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل کرنا ہے۔ تو اللہ نے آج اس منظر کے بعد پھر یہ کہا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے میں نے بہت سی قوموں کو ہلاک کیا اور تمہارے سامنے ان کے اہل عرب جو تھے وہ مخاطب تھے، شرکین عرب مخاطب تھے، تو ان کو بتایا کہ اس سے پہلے قرن کہتے ہیں تو زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن قوم کو زیادہ کہ پہلے میں نے سمود کی قوم کو تباہ کیا، عاد کی قوم کو تباہ کیا، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، اور یہ ساری بستیاں وہ ہیں کہ جب تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو تمہارے راستے میں ساری بستی ہیں، تم ان کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہو تو تباہ و برباد نہیں پڑی۔ کس لیے کہ انہوں نے نہ مصرفین تھے، وہ نافرمانی انہوں نے کی، معتدین تھے، زیادتی کی اللہ کی حدوں کو پھیلانا، انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو نہیں مانا، تو پھر پیغمبروں کو اللہ نے کہا نکل جائیں یہاں سے، اور پھر اللہ نے اپنے ذات نازل کی۔ تو اللہ نے کہا پہلے ہم نے من قبل کو تم سے پہلے بہت سی اپنے قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کو بہت عروج بخشا۔ ابھی حال ہی میں فلسطین کے اندر جب کھدائی ہوئی ہے تو وہاں سے ایسی لوہے پگلانے کی جو پٹیاں ہیں جن کو پنجابی میں پٹیاں کہتے ہیں وہ نکلی ہیں، جو ابھی بہت جدید دنیا میں اب لگ رہی ہیں، وہ آج پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے جب انہوں نے کھدائی کی تو نیچے سے وہ پٹیاں برآمد ہوئیں جو سپار کر کے جو لوہے کو پگلاتے ہیں۔ تو اندازہ لگا لیں وہ قومی کتنے عروج کے اوپر تھی جب اللہ لما ظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پیغمبر ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے، جب وہ ظلم کیوں تو آئے تو پیغمبر ان کے پاس اللہ نے بھیجے، وہ کھلی بالبينات کھلی نشانیاں لے کر ما كانوا ليؤمنوا، کہ کیا نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر مان لا۔ پیغمبر چیختے رہے، پکارتے رہے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی، اور پورا سورہ اعراف کے اندر آپ نے میرا 10-12 پیغمبروں کا حصہ ہم نے پڑھا، اور ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ میرا کوئی اجر، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے پاس۔ جتنے پیغمبر آئے ان کی نہ کوئی مالی نہ ذاتی منفعت، نہ کوئی جائیداد بنانے کی، نہ کوئی نہریں بنانے کی تھی، نہ کوئی معیشت ببارنے، بالکل صرف ایک ہی بات تھی کہ اللہ کے بندے کا تو آپ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہیں پیدا اللہ نے اس لیے کیا گیا ہے جہاں جنوں اور انسانوں کو کہ وہ اللہ کی بندگی میں جائے۔
اس لیے ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بندگی بجائیں، لیکن اگر ہم اس کا احترام کریں گے تو پھر کس میں ہوں گے؟ وہاں جہاں جو خدا لے کر پھر اللہ اسی طرح ظالم قوموں کو اجر دیتے، پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، اور گرفتار کر کے اس کے اوپر پتھروں کی برسات برساتے ہیں اور طوفان پھول آتے ہیں، تیز آندھی آتی ہے اور ایسے گرتے ہیں جیسے کھائے ہوئے کھجور اتنے گرتے ہیں۔ اور پھر نکل جاتا ہے پیغمبر شعیب علیہ السلام، وہ کہتا ہے چکاڑ سے جب ساری قوم مر جاتی ہے اور مرے ہوئے کو دیکھ کے پایا نکلتا ہے، کہتا ہے میری قوم میں تجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے میری بات کو نہیں مانا، اب تیرے اوپر میں دعا کرنا نہیں ہو سکتا، میں تیرے اوپر آزاری نہیں کر سکتا۔ تو سامنے بڑھ گئے سارے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا آگے چھوٹا سا قصہ ہے کہ طوفان آ گئے، طوفان تنور پھٹ گئے، تنور سے پانی ابلا، اللہ نے کہا آسمان کو پانی برسا، زمین کو کہا پانی جتنا پار لگا، اور جب دونوں پانی بڑھ گئے تو پھر نوح علیہ السلام نے جب دعا کی تھی رات اور دن اللہ نے ان کو بتایا، خفیہ بھی آلنتا علانیہ بھی پکارا اور خفیہ بھی پکارا، لیکن پروردگار ان کی جو عادات تھی، ان کی جو زندگی تھی، رستقبارہ اور استقبار بڑھتا گیا۔ رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اب میرے پروردگار جیسے موسیٰ نے کہا تھا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک غرق نہ کرنا جب تک اس کے سارے باتوں بتا کر اپنے آپ کو غرق ہوتا ہوا جائے۔ تو آپ کی دعا بھی قبول ہوئی اور نوح علیہ السلام کی دعا بھی، رب لا تذر علی الارض کافرین دیارا، اب زمین کے اوپر اللہ کسی کافر کا ڈر نہ چھوڑے ورنہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ پھر طوفان آئے اور بیٹا سامنے، اس سے بڑی کیا نظیر ہو سکتی ہے؟ کیا بنیا یار کب میرے بیٹے آ جا کشتی میں بیٹھ جا، کہا نہیں میں جو بھی پہاڑ بنا لوں، آج کوئی پہاڑ بنا نہیں دیتا الا ماشاء اللہ، اللہ کے چاہے گا وہی ہوگا۔ سامنے ڈوب گیا اور کہا پروردگار میرا بیٹا، اور تم نے کہا تھا جو میرے پہل میں سے ہوگا اس کو میں بچا دوں گا، تو اللہ نے کہا وہ ظالمین میں سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے کہا کہ میں تجھے امام المتقین بنانے والا ہوں، تو کہا ومن ذریتی، اللہ نے اولاد کا کیا بنے گا؟ اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا ظالموں سے کوئی بات نہیں۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ سگا بیٹا بھی ہے اور آپ مسلمان ہیں تو وہ آپ ظالموں میں سے، آپ کا رسمی بیٹا ضرور ہے، سلبی بیٹا ضرور ہے، لیکن وہ ظالموں میں سے ہے۔ تو اللہ نے یہاں جب روشن نشانیاں دکھا دی اور اس کے بعد وہ ایمان نہیں لائے، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ایسے ہی مجرموں کو اللہ پکڑ لیا۔ اب اللہ پھر کیا ثم جعلناکم خلائف الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون۔ اب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے تم کو زمین، اے اہل عرب، اے اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اب ہم دیکھیں گے، کیا دیکھیں گے؟ لننظر کیف تعملون، کہ تم کیسے عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے جب ہمیں خلیفہ بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلی قومیں ناکام ہوئی ہیں امتحان کے اندر، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں بتا دی کہ سود کھانے والے، اصل کے اندر آپ نے حدیث سنی تھی، بڑی خوفناک حدیث کہ پیٹ بڑے ہوئے ہیں، اور کئی ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ آپ ایک پانی کے تالاب، خون کا تالاب ہے، اس کے اندر انسان ڈبکیاں کر رہا ہے، آپ آدھا گوشت پڑا اس کو چھوڑ کے سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے، کہ زناکار ہیں، حلال نہیں کھا سکتے، حرام کے اوپر ان کو توجہ دی۔ تو اللہ نے یہ ساری تفصیلات آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات ساری دکھا دی، اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، اور پھر بھی ہماری قوم، ہمارے لیڈر، اللہ کو ہدایت دے ہمارے لیڈروں کو کہ کاش کہ اپنی قوم کی رہنمائی جنت کی طرف کرے، جہنم سے ان کو بچا۔ کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا ہے تو جو جنت کا راستہ دکھانے والا، کم از کم اتنی رہنمائی کرے کہ یہ برائی ہے، حرام کھانا برائی ہے، دوسروں کا حق مارنا برائی ہے، جھوٹ بولنا برائی
برائی ہے، زنا کرنا برائی ہے، غیبت کرنا برائی ہے، حالانکہ ان کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، حکومت ان کے پاس ہے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت کرے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اب تمہیں ہم نے خلیفہ بنایا ہے، اب دیکھیں گے کہ تم اس امتحان گاہ میں کیسے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے پیش رو جیسے ناکام ہو گئے دنیا میں نکالے جا چکے ہیں۔ اگر تم نے بھی ایسے کام کیے تو پھر تمہیں بھی اس تخت سے اتار کے زمین بوجھ کر دی۔ یہی نہیں ہوتا کہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں، بلکہ قومیں پھر دوسری قوموں میں ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کا رہنا سہنا تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور دوسری قوموں کے اندر وہ مرج ہو جاتی ہیں اور ان کی جو تشبث ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہمارے آباء و اجداد جو ادھر جنہوں نے حکومت کی تھی لگاتار عیاشی کے اندر نہ ہوتے سوائے چاند ایک کی، تو آج دنیا کا نقشہ سب کانٹیننٹ کا جو میرے شریر کا نقشہ جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن نہیں تو عیاشی کے اندر الجھ گئے، اور الجھنے کے بعد پھر اللہ نے لڑائی لی، اللہ نے پھر ہم اپنی رحمت عطا فرمائی اور ہمیں یہ پاکستان دے دیا۔ اور اس پاکستان کا دینے کا ہم نے مقصد بتایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن ہم نے اس شہر کو پورا نہیں کیا جو اللہ نے کہا تھا، لا یتخذون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل کا پورا قصہ پڑھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل نے تمہیں تمام دنیا کے اوپر فضیلت دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے میرے عہد کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا لا یتخذون عہد اللہ، اور جب عہد توڑتے ہیں پھر کہا کونوا قردۃ خاسئین، اب تم بن جاؤ بندر خسارے والے، چند دن زندہ رہنے کے بعد وہ مر گئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو اللہ سے روگردانی کرتا ہے، اللہ عہد شکنی کرتا ہے، تو اللہ غیر مرئی غیر محسوس طریقے سے پھر اپنے عذاب دے، عذاب کا عذاب، کہیں بے چینی، بے قراری، بیماری کا عذاب، کہیں رشتہ داریوں میں لڑائی، کہیں ماں باپ میں لڑائی، کہیں بیٹے میں لڑائی، اولاد میں لڑائی، اور کہیں جو بے وفائی، بیویوں کی بے وفائی۔ یہ سارے عذاب جو ہیں اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پر ہم ایک کے فرما بردار ہو جائے، ساری دنیا ہماری فرما بردار ہے، لیکن ہم اس کے فرما بردار۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا مطیع فرما بردار وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لِكَانَ بِالْقُرْآنِ۔ اب یہ بڑے غور طلب فکر ہیں بالقرآن غیر هذا وبدل كل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي۔ جب انہیں ہماری صاف صاف اللہ فرماتے ہیں آیات باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، پیغمبر سے کیا کہتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور قرآن لاؤ، کوئی اور قرآن لاؤ، یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کل ما یکون لی نہیں ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر، میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ میں تو اسی وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے کام۔ ذرا غور کرو کہ میں 40 سال تمہارے اندر تمہارے درمیان رہا، اور یہ 40 سال کے دوران میری معاشرت، میری معیشت، میری شادی بیاہ، میری رشتہ داری، لینا دینا سب تمہارے ساتھ گزرا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میں نے آج تک کسی شراب کی محفل میں شرکت نہیں کی، مجھے سب لوگ جانتے ہیں۔ 40 سال تک میں نہیں بولا کہ میں پیغمبر ہوں، اب اللہ نے میرے اوپر یہ فضل فرمایا ہے، میں تمہارے سماعت زندگی گزارتا رہا ہوں، تو یہ فانن فانن جو ہے میرے اوپر یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ رحمت کے چشمے، یہ نور کے چشمے میرے سینے سے نکلنے شروع ہوئے ہیں، تو یہ تو اللہ کی وحی ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ اس کیفیت سے میرے اوپر نازل ہوتی ہے، تو میں اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو وہ کیا کہتے تھے یہ توحید، یہ آپ توحید اور اللہ کی وحدانیت کی جو چابیاں ہیں، قصر ہیں ہمارے گرد، اس کو چھوڑ دیں، کچھ ہمارے لیے کچھ کو
اگر آپ نے لیڈری کرنی ہے تو قوم کی مرفت دیکھیں کس میں ہے، قوم کا فائدہ کس میں ہے۔ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا قوم کو کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ قوم کو فائدہ یہ تھا کہ قوم جہالت سے نکل کے ہدایت کی طرف جا رہی۔ تو آپ نے کہا کہ میں 40 سال آپ کے درمیان رہا، اور اس کے درمیان ایک ایسا واقعہ بھی ضرور ہو چکا تھا کہ جب وہ مشہور واقعہ ہے حجر اسود کا، کہ جب وہ لڑائی ہونے لگی تھی قبائل کے اندر، تو انہوں نے کہا سب سے پہلے کل جو حرم کے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا مقصد ہوگا۔ تو جب سب سے پہلے آپ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا آدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آدھا امین، یہ امین ہے، ہم اس کے اوپر اطمینان ہے، میں یہ جو فیصلہ کریں۔ تو آپ نے ایسا فیصلہ کیا تھا کہ سب چادر لائی گئی، چادر لا کے پھر آپ نے سنگ اسود کو اس کے اوپر رکھا، سب قبائلوں کا سارے مل کے اب چادر کو اٹھائیں اور آپ کے دستے مبارک سے آج جہاں سنگ اسود نسب ہے وہاں اس کو نسب کیا۔ تو پہلے آپ پیغمبر بنانے سے پہلے، وہی نازل کرنے سے پہلے اللہ کو مشرکوں کی زبان سے یہ نکال چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے۔ اسی لیے تو صفا میں جب کھڑے ہوئے تھے تو کیا کہا، جب آپ نے کہا یا صبح یا صبح، صبح کا خطرہ صبح کا، تو جب سب کٹھے ہو گئے تو کہا اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو تم مان لو گے؟ کہا ہاں بالکل آپ امین ہیں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ساری زندگی کا دن جب آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ اعلیٰ شرف کے اعلیٰ خاندان کے، آپ جو کہیں گے ہم تسلیم کریں۔ کہا کہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ کہنا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ بہت کچھ رہتا ہے، سچ کہو تو بات پھر آگے آگے سچ کہا آپ نے، تو پھر اس کے بعد میں آگے بڑھے۔ یہ آیات مبارکہ جو ہیں ان اوپر میں پار نہیں ہے کام اتنا ہے کیا ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن مجھے کبھی نہ سکتا۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته ولا تراكم فيه فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ ساری زندگی میں نے تمہارے 40 سال میں نے گزارے، اور 40 سال میں تو انسان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب ظاہر ہو یہ کیسا کبھی اس سے پہلے بھی میں نے تمہیں قرآن سنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات میں اپنے قرآن کو سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، اللہ اس قرآن کے